بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارث حاله الأمين المكين محيي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ووارث حاله وعلى من لديك. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ. وہ ہے بے مثال دریچ شک حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھ لے تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اپنے مقرب بندے حضور تاجدار اہل سنت کے عرس کے کل کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ماریرہ، جاگیردار بدائیوں، حضرت حضور رفیق ملت مقدس اللہ العالی صاحب سجادہ آستانہ عالیہ برکاتیہ قادریہ مولانا مطہرہ اسٹیج پر رونق افروز ہیں، کرم فرماتے ہیں، اور یہ کرم فرمانے کی اب ان کو عادت پڑ رہی ہے. بے شک، کیونکہ کوئی کام آپ 2-4 مہینے کریں تو آپ کو عادت پڑ جاتی ہے. تو جو کام اس خانوادے میں پچھلے 1500 سال سے ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اس کی عادت پڑنا تو واجب تھی. ان کے گھرانے سے کبھی کوئی محروم نہیں گیا. آستانہ برکاتیہ ماریرہ مطہرہ سے جو بھی سچے دل سے مانگنے گیا، آواز لگانے گیا، اس کی حاجت پوری کی گئی. اسٹیج پر ہمارے خالِ محترم کا مطلب ہوتا ہے ماموں جان، تشریف فرما ہے. ہندوستان کی تاریخ میں
ایک ایسا نام ملتا ہے جو نہ اس سے پہلے ملا نہ اس کے بعد ملا. ایسی تنظیم ہندوستان میں نہ اس سے پہلے بنی نہ اس کے بعد بنی. یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب ہندوستان بھر کے تمام علماء کرام متحد تھے. ہندوستان کے تمام سنی علماء متحد تھے. تاج الفہول کی صدارت و سرپرستی میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی جس میں یہ طے کیا گیا کہ تمام سنی علماء متحد ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و ناموس کی حفاظت کریں. اس مجلس میں جب اس تنظیم کے ذمہ داران منتخب کیے گئے تو صدر پر آ کر آواز رک گئی. جب یہ آواز اٹھی کہ صدر کون ہوگا تو مجلس بیک زبان بولی کہ تاج الفہول کے ہوتے ہوئے اور کون ہو سکتا ہے. تاج الفہول نے فرمایا کہ نہیں، اس کا صدر میں نہیں ہوں بلکہ سید صاحب اس کے صدر ہیں. تو سید صاحب کون ہیں؟ پورے ہندوستان کی اہل سنت والجماعت کے علماء کی تاریخ ہندوستان میں اتحاد کی پہلی میٹنگ اور تمام مجلس علماء اہل سنت کا صدر کون ہے؟ سید صاحب ہے. وہ سید صاحب ہے کون؟ وہ سید صاحب اپنے وقت کے امام قبلہ عالم حافظ بخاری حضرت سید شاہ عبد الصمد چشتی رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مامو جان کے درجے اعلیٰ ہے. مامو جان انہی کی مسند پر تشریف فرما ہے. صاحب سجادہ ہیں اسی آستانے کے، آستانہ عالیہ چشتیہ سرودیہ فتح شریف. اور سید صاحب نے بھی صدر بننے کے بعد حق ادا کر دیا. ایسی عظیم الشان بارگاہ سے اور ایسے عظیم الشان آستانے سے تشریف لائے. اسٹیج پر اجمیر معلیٰ سے تشریف لائے ہوئے دانش میاں صاحب بھی میں تشریف فرما ہے. رودولی شریف سے آئے ہوئے ولی عہد سجادہ حضرت مولانا شاہ آفاق احمد احمدی عرف احمد میاں صاحب مدد اللہ علیہ وہ بھی تشریف فرما ہے. خانقاہ کلیمیہ کٹرا شریف کے صاحب سجادہ حضرت مولانا الشاہ سید محمود عادل کلیمی مدد اللہ علیہ وہ بھی تشریف فرما ہے. اسٹیج پر اور علماء مشائخین حفاظ اور مفتیان کرام جلوہ افروز ہیں. اور اسی اسٹیج پر حضور شہید بغداد کے یار وفا شعار سبحان اللہ حضرت علامہ ڈاکٹر خوشتر نورانی مدد اللہ علیہ کی تشریف فرما ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر خوشتر نورانی کے صاحب کے اور شیخ صاحب کے جو تعلقات تھے وہ کسی سے مخفی نہیں. فارسی کے شعر میں اس کو سمجھتے چلے تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اتحادیست میانے منوتو اتحادیست میانے منوتو در اتحادیست میانے منوتو منوتو نیست میانے منوتو منوتو نیست میانے منوتو. تو یہ معاملہ تھا شیخ صاحب کا تشریف لائے بیٹھے ہوئے. اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ پوری دل جمعی کے ساتھ پوری محبت و عقیدت کے ساتھ جلوہ افروز ہے. حضور رفیق ملت کے رخ زیبا کی زیارت کر رہے ہیں اور اس یقین کے ساتھ زیارت کرو کہ شمس ماررہ کی زیارت کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مغرب کے وقت مجاہد سے میں نے پوچھا کہ باہر کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگے لوگ کم ہیں.
میں نے پوچھا پنڈال بھر گیا عشاء سے کچھ پہلے؟ تو انہوں نے ابھی پنڈال نہیں بھرا۔ تو مجھے بھی فکر ہوئی کہ پنڈال خالی رہ جائے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ اور میں ان سے کہہ بھی رہا تھا کہ اتنا بڑا پنڈال مت بناؤ، اس سے کہا کہ پنڈال سے چھوٹا بناؤ۔ یہ نہیں مانے، انہوں نے اس سے بڑا پنڈال بنا لیا۔ اب بات فکر کی تھی میرے لیے، مگر میں نے یہ سوچا کہ تاجدار اہل سنت کے عرس کی محفل ہے، ان کے عشاق ہندوستان بھر سے یہاں آئے ہوئے ہیں، پنڈال کو بھرنا چاہیے۔ اور اس پر مستداد یہ کہ آج حضور تاجدار اہل سنت کے عرس کے صدقے میں بدایوں کا جاگیردار بدایوں کے ہاتھ آیا ہے۔ اور آج اس راز سے پردہ اٹھاتا چلوں کہ یہ جاگیر بدایوں یہ کسی جغرافیکل جاگیر کی بات نہیں ہے، یہ علاقائی جاگیر نہیں ہے، بلکہ جاگیر بدایوں کا مطلب یہ ہے کہ بدایوں کا چاہنے والا اگر مہاراشٹر میں ہے بدایوں کی جاگیر میں ہے، اگر اڑیسہ میں ہے بدایوں کی جاگیر میں ہے، بنگال میں ہے بدایوں کی جاگیر میں ہے، ہندوستان کے باہر ہے تو بدایوں کی جاگیر میں ہے۔ یہ ہے جاگیر بدایوں۔ تو حضور رفیق ملت تو خالی دنوں میں بھی بنا بتائے ہوئے اچانک سے اگر آ جائے تب بھی اتنی بھیڑ اکٹھا ہو جائے، حق ہے۔ تو یہ تو عرس کا موقع ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ تشریف لائے اپنے اپنے گھروں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں کہ نعت کے 4 مصرے کہ تاہا تاسین میم کہتا ہے، تاہا تاسین میم کہتا ہے اور رؤوف و رحیم کہتا ہے، تاہا تاسین میم کہتا ہے اور رؤوف و رحیم کہتا ہے، ان کے اخلاق کو خدا ان کا خود ہی خلق عظیم کہتا ہے، ان کے اخلاق کو خدا ان کا خود ہی خلق عظیم کہتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وورث آلہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث پاک کی بارگاہ میں چند شعر عرض کیے ہیں، سماعت فرمائیے۔ احمد بھائی مجھے دیکھ نہیں رہے، جہاں بھی ہوں گے سماعت فرمائیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے اونچا تیرا، سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے اونچا تیرا، بے گماں چرخ ولایت پہ ہے جھنڈا تیرا، بے گماں چرخ ولایت پہ ہے جھنڈا تیرا، اور تو ہے وہ شاہ کہ ہر شاہ ہے منگتا تیرا، تو ہے وہ شاہ کہ ہر شاہ ہے منگتا تیرا، اور تو ہے وہ پیر کہ ہر پیر ہے چیلا تیرا، تو ہے وہ پیر کہ ہر پیر ہے چیلا تیرا، اور تو ہے وہ کعبہ آفتاب کہ سارے آفتاب، تو ہے وہ کعبہ آفتاب کہ سارے آفتاب کرتے رہتے ہیں طواف در والا تیرا، کرتے رہتے ہیں طواف در والا تیرا، اور شاہ بطحا نے چٹایا ہے تجھے اپنا لعاب، سبحان اللہ، شاہ بطحا نے چٹایا ہے تجھے اپنا لعاب، ساری دنیا میں سنا جاتا ہے خطبہ تیرا، ساری دنیا میں سنا جاتا ہے خطبہ تیرا۔ شعر بہت تھے، اس میں اس کو حذف کرتے ہوئے یہ شعر سماعت فرمائے کہ تجھ کو بخشا ہے وہ، تجھ کو اللہ نے بخشا ہے وہ رتبہ یا غوث، تجھ کو اللہ نے بخشا ہے وہ رتبہ یا غوث، آسماں تیرا زمین تیری زمانہ تیرا، آسماں تیرا زمین تیری زمانہ تیرا، اور تیرے منکر کو کہیں جائے اما ملتی نہیں، تیرے منکر کو کہیں جائے اما ملتی نہیں، قدس و بغداد تیرا مکہ مدینہ تیرا، قدس و بغداد تیرا مکہ مدینہ تیرا،
اور تیرے محبوب میرے پیر جناب سالم، تیرے محبوب آئے ہے میرے پیر جناب سالم، ان کے ہاتھوں سے ملا ہے مجھے شجرہ تیرا، بے شک سبحان ان کے اللہ ہاتھوں سے ملا ہے مجھے شجرہ تیرا۔ یہ شجرہ مجھے کہیں پڑھا ہوا نہیں ملا، یہ کسی پرانے صندوق میں نکلا ہوا نہیں ہے، کسی کھدائی میں آثار قدیمہ کے نہیں نکلے تھے، آئے ہے کس کہیں طاق پر رکھا ہوا نہیں ملا ہے۔ تیرے محبوب میرے پیر جناب سالم، ان کے ہاتھوں سے ملا ہے مجھے شجرہ تیرا، اور مجھ کو بھی اپنی کرامت سے بنا دے جید، مجھ کو بھی اپنی کرامت سے بنا، کرامت سے اس لیے بنا دے کہ محنت سے تو ہم بن نہیں پائے، کرامت سے بن پائیں گے، مجھ کو بھی اپنی کرامت سے بنا دے جید، جیسا جید ہوا وہ عاصم شیدا تیرا، جیسا جید ہوا وہ عاصم شیدا تیرا، اور عشقیے خستہ کو سب جانتے ہیں کس کا ہے، عشقیے خستہ کو، میں کوئی غیر معروف شخصیت نہیں ہوں، عشقیے خستہ کو سب جانتے ہیں کس کا ہے، میرے مولا میرے آقا میرے داتا تیرا، سبحان اللہ میرے مولا میرے آقا میرے داتا تیرا۔ آج صبح تاجدار اہل سنت کی ڈائری دیکھ رہا تھا تو اس کے سر ورق پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا، مجھ کو کہتے ہیں بھکاری تیرا دنیا والے، مجھ کو کہتے ہیں بھکاری تیرا دنیا والے، بھر دے جھولی میری بغداد محلہ والے، بھر دے جھولی میری بغداد محلہ والے، مجھ کو کہتے ہیں بھکاری تیرا دنیا والے۔ تو ہم تو مشہور ہیں الحمدللہ، مگر شہرت ہماری یہی ہے کہ شیخ صاحب نے فرمایا تھا کہ غوث اعظم کی غلامی عاصم، اپنی پہچان ہے کیا ہونا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور یہ پہچان آئی کہاں سے، پہچان بنی کیسے؟ غوث اعظم کی غلامی یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سے اچھی کیا پہچان ہوگی، مگر یہ پہچان آئی کہاں سے، یہ پہچانوایا کس نے، ہماری پہچان بنائی کس نے؟ ہماری پہچان بنانے والے کو قبلہ جسم جہاں غوث زمان ابو الفضل آل احمد حضور اچھے میاں ماہر بھی قدس سرور عزیز نے شمس ماہرہ نے یہ پہچانا تھا، جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا ضمیمہ اٹھا کر دیکھیے، انقلاب اخبار میں حضور تاج العلماء حضور امیر ملت کا پیغام موجود ہے، شرف ملت کا پیغام موجود ہے، حضور رفیق ملت کا پیغام موجود ہے، اور میں محسوس کر سکتا ہوں کہ حضور فضل ملت کی روح کتنی مسرور ہو رہی ہے، سبحان اللہ میں محسوس کر سکتا ہوں اس بات۔ تو یہ شمس ماہرہ کا کرم ہے۔ آج سے کچھ مہینے پہلے رجب میں شب معراج کے موقع پر مدرسہ قادریہ کے اساتذہ نے ایک سیمینار منعقد کیا تھا شب معراج کے تعلق سے۔ اس کے سلسلے میں شرف ملت سے میری بات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ میں مصروف ہوں، کچھ طبیعت علیل تھی اس وقت، کچھ ان کی آنکھوں کا اور کچھ پیروں میں درد تھا، اس کا علاج چل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا دل تو میرا بہت ہے مگر مجبوری یہ ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ کی صدارت تھی اس میں، اور انشاءاللہ آپ شرکت تو غائبانہ ہوتی ہے لوگوں کی، مگر آج آپ کی صدارت غائبانہ ہوگی، آپ ہی صدر ہوں گے، دکھائی نہیں دیں گے۔ ایسا کامیاب سیمینار ہوا شرف ملت کی غائبانہ صدارت میں، مگر آج انہوں نے محبت کی انتہا کر دی، ان کا غائبانہ شرکت سے کام نہیں چلے گا۔ آج انہوں نے اپنی آواز میں وہ نظم ریکارڈ کر کے یہاں بھیجی اور وہ آپ کو سنوائی گئی۔ خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ آپ بدائیوں میں بیٹھے ہیں اور ماہرہ والے کی آواز سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ماہرہ والا جو علی گڑھ میں ہے، علیل ہے طبیعت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تاکہ وہ صحت یاب ہو کر اپنی جاگیر کا دورہ کرنے آئے۔ آمین۔
انشاءاللہ عرس کی محفل ہے، وقت بھی بڑھتا جا رہا ہے، بہت جلد اپنے عنوان پر آ جاؤں گا۔ حضور تاجدار اہل سنت کے تعلق سے عرض کر دوں کہ آپ کی تقریباً 63 سالہ دور سجاد کی اس شان سے آپ نے گزارا کہ ہر لمحہ ہر پل اپنے پیرانے سلسلہ کی پیروی کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا ان کا کہ انہوں نے شریعت مطہرہ سے تجاوز کر لیا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ اللہ اور رسول کے احکام سے باہر چلے گئے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ یہ ایک مسلمان اور ایمان والے بندے کے لیے یہ سند ہے اللہ کی رحمت کی جانب سے کہ اللہ کا جو بندہ دنیا میں اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اسی کو ولی کہا جاتا ہے، وہی اہل اللہ میں سے ہوتا ہے، اسی کو عارف باللہ کہا جاتا ہے، وہی شیخ طریقت ہوتا ہے۔ اور ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت کو شمس ماررہ کے صدقہ اور طفیل میں یہ مقام حاصل تھا کہ پوری دنیا میں محبوب غوث اعظم کے نام سے جانتی، فخر قادریت کے نام سے جانتی۔ تو حضور تاجدار اہل سنت کی ذات بابرکت اپنے مثال سے کچھ دن پہلے مجھ سے فرمایا کہ جب اعلیٰ حضرت تاج الفہول محب رسول فقیر نواز فقیر قادری حضرت علامہ شاہ عبد القادر مظہر حق بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو تاج الفہول نے اپنے چھوٹے صاحبزادے یعنی حضور قادری دولہ جو اس وقت 7-8 سال کے تھے اپنے پلنگ کے پاس بلایا اور کہا بیٹا میں نے تمہیں غوث اعظم کی کفالت میں دے دیا۔ حضور تاجدار اہل سنت نے مجھ سے فرمایا اور کہا کہ اسی طرح میں بھی تم دونوں کو، مجھے اور رضامیہ کو اور اپنے تمام سچے مریدوں کو، سبحان اللہ، تم دونوں کو اور اپنے تمام سچے مریدوں کو غوث پاک کی کفالت میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مجھ سے فرمایا کہ اپنے پیر بھائیوں کا خیال رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ پھر ترجمان قادریت کا بھی ذکر کیا، فرمایا کہ حافظ صاحب کا خیال رکھنا۔ اب جو بات انہوں نے فرمائی ہے یہ ایک مرید کے لیے میراث سے کم نہیں۔ مرید تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پیر و مرشد ہمارا آپ کے سوا کون ہے، یہ تو مرید کہتا ہے کہ اے پیر و مرشد اے سیدی مولائی میرا آپ کے سوا کون ہے، مگر جب ایک پیر اپنے مرید کے لیے یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کا خیال رکھنا ہمارے سوا ان کا اس دنیا میں ہے کون؟ اللہ 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 اللہ۔ آپ سوچیں مرید ایسا ہونا چاہیے۔ اسی دوران پھر ایک شعر سنایا، حافظ صاحب ہی کا شعر تھا، انہوں نے اپنے غزل کے مقطع میں کہا تھا کہ غلام پیر سالم کیسا ہوتا ہے زمانے میں، غلام پیر سالم کیسا ہوتا ہے زمانے میں، اگر وہ دیکھنا راضی کی صورت دیکھتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایسا ہوتا ہے غلام پیر سالم۔ یہ اپنے وصال سے 2 دن پہلے کی بات ہے۔ ہم سب بھی تاجدار اہل سنت کے ہوئی، ہمیں بھی اپنے پیر و مرشد کی محبت میں اس طرح
فنا ہو جانا چاہیے. زبانی فنائیت الگ چیز ہوتی اور کردار کی فنائیت الگ چیز ہوتی. زبان سے تو ہم فدا ہیں, زبان سے تو ہم فنا ہیں, زبان سے تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, مگر جب کردار کی بات آتی ہے, عمل کی بات آتی ہے, شریعت کی بات آتی ہے, تو پھر ہمارا کردار پھیکا ہو جاتا ہے. ہم نعرے کیا لگاتے ہیں, غلام یہ رسول بے موت بھی قبول ہے, جب وہ نہ دی عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مگر نماز نہیں پڑھتے. یہ کون سی غلامی رسول, یہ کون سا عشق رسالت کہ عشق نبی کا زبان سے چرچا تو ہے, پیر کی غلامی کا زبان پر نعرہ تو ہے, شمس ماریرہ کے غلام ہونے پر زبان سے فخر تو کرتے ہیں, مگر وہ کردار پیدا نہیں کرتے جو کردار بتاتے کہ یہ شمس ماریرہ کا غلام ہے, یہ سچا امتی ہے, یہ سچا عاشق رسول ہے. اور ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اسی درگاہ میں ساری مثالیں موجود ہیں. عاشق رسول کی مثال ہے, مطیع الرسول کی مثال ہے, محب رسول کی مثال ہے, فضل رسول کی مثال ہے, اور حضرت سیدنا شاہ عین الحق عبد المجید کی مثال. بے شک بے شک, ساری مثالیں موجود ہیں. مرید کو, امتی کو کیسا ہونا چاہیے. صحابہ معلوم ہے کس کے مرید تھے؟ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید. سبحان اللہ. تو ایسے مرید ہوئے کہ حق ادا کر دیا, مرید ہونے حق ادا کر دیا. کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, پیٹ پر پتھر بندھے ہیں, زبان خشک ہو کر کانٹا بن کے حلق میں چبھ رہی ہے, گھر میں مال و سامان نہیں ہے, اپنا گھر بار مکے میں چھوڑ کر بے یار و مددگار بظاہر مدینے آ گئے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے, مگر جب نبی کریم نے رمضان میں کہا کہ آؤ اسلام کو قربانی چاہیے, تو وہ اپنا بھوک و پیاس کو بھول گئے, اپنی بے سر و سامانی کو بھول گئے, اپنی کمزوری کو بھول گئے, اپنی ناتوانی کو بھول گئے, اپنی کم تعداد کو بھول گئے, اپنی قوت و پریشانی کو بھول گئے. نہ ان کے پاس تلواریں تھی, نہ ان کے پاس غلہ تھا, نہ ان کے پاس ہتھیار تھے, نہ ان کے پاس سواریاں تھی, مگر رسول اللہ کے بلانے پر جوان تو جوان ہے, چھوٹے معصوم بچے بھی, اور جو بچے خود نہیں آ سکتے تھے ان کی مائیں انہیں گود میں لے کر دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو گئی. یا رسول اللہ, اسلام کا سپاہی آپ کی بارگاہ میں حاضر قبول فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے مرید. یہ صحابہ کی ہدایتیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اللہ نے اس لیے محفوظ کی ہے کہ آنے والے لوگ اس کو پڑھیں اور سبق حاصل کریں. دنیا میں آنے والے لوگ اس کو پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں کہ مرید ہونے کا مطلب کیا ہے, مرید ہونے کا تقاضا کیا ہے, محبت کی لو جوڑنے کا مطلب کیا ہے, خود سپردگی کا معنی کیا ہے, اپنے آپ کو نبی کی بارگاہ میں پیش کر دینے کا مطلب کیا ہے, اپنے آپ کو نبی کی بارگاہ میں اسلام کا سپاہی بنا کر پیش کرنے کا مطلب کیا ہے. سپاہی تو ایسے کہ پھر تلوار اگر باپ کے ہاتھ میں ہو تو بیٹے کی خیر نہیں, اگر بیٹے کے ہاتھ میں ہو تو باپ کی خیر نہیں. میدان میں جلال تو ایسا کہ جیسے ایک شیر نر کئی دن سے بھوکا ہو اور سامنے کوئی ہرن آ جائے. سیدنا امیر حمزہ, مولا علی مشکل کشا شیر خدا, کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ بظاہر گردن جھکی ہوئی ہے, کندھے جھکے ہوئے ہیں, ہلکے ہلکے قدموں سے چلتے ہیں, نظریں نہیں اٹھاتے اوپر, مگر جب بات دین مصطفیٰ پر آ جائے تو پھر اپنا پرایا نہیں دیکھا جاتا, گھر بار نہیں دیکھا جاتا, بیوی بچوں کی محبت نہیں دیکھی جاتی. یہ اس طرح ہوتا ہے بات. اور مرد تو مرد, حافظ صاحب کا ایک شعر مجھے یاد ہے کہ خواتین یعنی عورتیں, خواتین جن کے دل میں گھر ہو عشق مصطفیٰ کا, وہ عورتیں کہ جن کے دل میں نبی کریم کا عشق گھر کر گیا ہو, خواتین جن کے دل میں گھر ہو عشق مصطفیٰ کا, وہ غم کرتی نہیں والد کا, بیٹے کا, نہ بھائی کا. سبحان اللہ. غم نہیں کرتی. تو یہ عالم سپاہی ایسے جب تلوار کی بات
کردار بدر کے میدان میں دیکھا آپ نے. اور اس کے بعد جب قیدی پکڑ لیے گئے اور مدینے لایا تو کردار بدل گیا. جنگ کے میدان میں کردار کچھ اور ہے, بے شک اور جب پکڑ کر مدینے لے آئے ہیں تو قیدیوں کے ساتھ معاملات کچھ اور ہیں. جنگ کے میدان میں تلوار خون پینے کو تیار تھی, مگر اب یہ مدینہ مصطفیٰ میں محصور کر دیے گئے. یہ رسول اللہ کے حرم میں قیدی بنا کر لائے گئے ہیں. اب انہیں سوکھی روٹیاں نہیں کھلائی جائیں, اب انہیں سوکھی کھجوریں نہیں کھلائی جائیں, اب انہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھا جائے, اور اب ان کی رسیاں اتنی سخت نہیں کی جائیں گی کہ بدن پر نشان پڑ جائے. اب ان کے ساتھ رحم کا معاملہ ہوگا, اب ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا, اور اب انتظار کریں گے سب کہ رسول اللہ کیا حکم فرماتے ہیں. یہ کردار ہوتا ہے. ہر وقت لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوتا, اور ہر وقت سستی بھی نہیں ہوتی. ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. جب جس کام کا جو وقت ہو وہ کرنا چاہیے. سچا مرید یہ ہوتا ہے کہ پیر کی نظروں کو پہچانے, پیر کی نظروں کو پہچانے. صحابہ سے سچا مرید اس کائنات میں نہیں پیدا ہوا کوئی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیر سے زیادہ سچا پیر نہیں پیدا ہوا. سبحان اللہ. یہ ہے صحابہ کی عظمت. تو وہی ہمارے لیے مشعل راہ بن گئے. اب انہی کے نقش قدم میں چلو گے تو پھر راہ آسان ہوگی اور منزل مل جائے گی. اور انہی کی راہ پر چلانے کے لیے اللہ نے دنیا میں اولیاء کو پیدا کیا, صوفیاء فقہاء کو پیدا کیا ہے, علماء محدثین مفسرین کو پیدا کیا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ اللہ کے بندوں کو نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلاتے رہیں, راستہ دکھاتے رہیں, راستہ اجاگر کرتے رہیں. کہیں کوئی بات منغمس ہو جائے, پوشیدہ ہو جائے, تو کوفہ کی سرزمین پر ابو حنیفہ پیدا ہوتا ہے. اگر مصر کی سرزمین پر کسی کی آنکھ قرآن و حدیث سے مسئلے کا استنباط نہیں کر سکتی تو حضرت امام شافعی جیسا پیدا ہوتا. اگر عراق کی سرزمین پر کسی کو اللہ کے دین پر چلنے میں دشواری ہو تو حضرت امام احمد بن حنبل جیسا امام پیدا ہوتا. اور حضرت مالک کا کیا کہنا, وہ تو جہاں پیدا ہوئے جہاں موجود ہیں اس زمین کا ہی کوئی کہنا نہیں, وہ زمین ہی سب سے بہتر ہے. تو مدینے کے وہاں ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں پیدا کیے اللہ نے, تاکہ یہ بندے اللہ کے بندوں کو صحابہ کے راستے دکھائے اور ان کے نقش قدم پہ چلائے. زمانہ آگے بڑھتا رہا, اللہ اس دنیا میں اپنے مخلصین بندوں کو پیدا کرتا رہا. اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ قیامت آنے سے پہلے دنیا سے اولیاء اللہ کا خاتمہ نہیں ہوگا. ہر دور میں ہر وقت میں اللہ کے بندوں کو راہ دکھانے کے لیے, رہنمائی کرنے کے لیے اللہ کے ولی پیدا ہوتے رہیں گے. بے شک ہم نہ دیکھ پائے, ہم نہ تلاش کر سکیں, یہ ہماری کمی ہے, مگر ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہیں گے. کوئی دور اس دنیا کا اللہ کے ولیوں سے محبوبوں سے خالی نہیں. اب یہ لوگ آئے ہی اسی لیے, ان کی زندگی ہمارے سامنے. ظاہر سی بات ہے, میں اکثر اپنی تقریر میں کہتا ہوں کہ پیر کا, مرشد کا, رہنما کا کام یہ نہیں ہوتا کہ کتابیں پڑھا دے. کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے کردار میں وہ سب چیزیں دکھا دے جو بخاری میں لکھی ہوئی ہے, مسلم میں لکھی ہوئی ہے, شریعت میں لکھی ہوئی ہے. اپنے کردار میں زندہ باد زندہ باد. مثال دیکھ دیتے چلو, سلطان الہند عطائے رسول, غریب نواز, خواجہ خواجگاں, شاہ ہندوستان, حضرت سیدنا سید معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ اس ہندوستان میں تشریف لائے, لا کر تشریف لائے. اور کیسی جگہ لائے تشریف؟ پہاڑوں سے گرا ہوا ایک تپتا ہوا ریگستان اور ایک ظالم بادشاہ کی حکومت. تاریخ بہت کچھ بتاتی ہے
مگر یہ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ غریب نواز کوئی لشکر لے کر آئے. لشکر نہیں لائے, فقراء کے ساتھ آئے, اپنے محبین اور مریدین کے ساتھ آئے. لوگ کہتے ہیں کہ غریب نواز نے کوئی کتاب نہیں لکھی. یہ بات میں کہتا ہوں, میں اکثر یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ کتاب نہیں لکھی. کس کے لیے کتاب لکھتے ہیں؟ پرتھوی راج چوہان کے لیے. واہ 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 واہ. تفسیر اور حدیث کس کے لیے لکھتے ہیں؟ واہ واہ. آپ نے کتاب نہیں لکھی, آپ نے وہ سب چیزیں اپنے کردار میں دکھا دی. جو لوگ کتابیں پڑھ کر نہیں سمجھ پاتے, غریب نواز کی زندگی کو دیکھ کر سمجھ گئے اور ایسا سمجھے کہ سمجھنے والا خود الافطاب بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شہنشاہ مہرولی بن جاتا ہے, فرید الدین گنج شکر بنتا ہے, نظام الدین اولیاء بنتا ہے, علاء الدین ثابت الیری بنتا ہے. سمجھنے والے کیا کیا بن گئے, کیا پڑھ کے سمجھے, غریب نواز کو دیکھ کر سمجھے. تو پیر دکھاتا ہے, مرید دیکھتا ہے. سرکار صاحب الاقتدار مقتدر آقا جب حدیث پڑھاتے تھے شمائل ترمذی, تو جیسا پڑھاتے جاتے تھے ان کے شاگرد ان کی چہرے میں وہی جلوہ دیکھتے جاتے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دکھا بھی دیتا ہے اور سکھا بھی دیتا ہے. چاند کے بارے میں اگر آپ کو سمجھایا جائے کہ چاند کی جغرافی کیا ہے, احمد بھائی جغرافی میں, شعبہ جغرافی میں استاد ہیں, جغرافیہ میں علی گڑھ, سمجھا نہیں پائیں گے آپ کو, پوری رات نکل جائے گی کہ چاند ہے کیا. مگر کسی کسان سے پوچھو کہ چاند کیا ہے, تو کہے گا وہ دیکھو وہ ہے چاند. سبحان اللہ. اچھا یہ چاند ہے, کتنی آسانی سے. اب کتابیں پڑھنے والے کتابوں میں تلاش رہے ہیں. غریب نواز نے دکھایا کہ سیرت مصطفیٰ دیکھنا ہے. پریشانی اور تنگی میں ایک مسلمان کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے کتابوں میں نہ دیکھو, مجھے دیکھو کہ میں سبحان اللہ. تم چاہتے ہو کہ تم یہ دیکھو کہ معجزہ کیسے دکھایا, چاند کیسے شک ہوا, انگلیوں سے پانی کیسے نکلا, یہ دیکھنا چاہتے ہو. کتابیں پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. جاؤ انا ساگر کے پاس میرا کاسا لے کر اور کہو کہ غریب نواز نے بلایا ہے, سارے کا سارا انا ساگر اس پیالے میں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آیا کہ جب ان کا یہ معاملہ ہے ان کا کیا معاملہ ہوگا کہ جن کے صدقے میں چاند اور سورج بنا ہے, ڈھیر بنا انا ساگر, تو دکھا بھی دیتے. تو پیر کا کام ہی ہوتا ہے. آپ کہتے نا کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے, پیچھے پیچھے کیوں ہو, ان کے پیچھے پڑ گئے ہو, کیا پیچھے پڑ گئے ہو, پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہو. اب اس کو بھی سمجھتے ہو. آپ کو اجمیر شریف جانا ہوگا, کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب آپ کبھی گئے نہیں, اب آپ راستہ پوچھ رہے ہیں صوفی صاحب سے, احمد میاں سے کہ بھئی آپ تو اجمیر شریف جاتے رہتے ہیں, کیسے جائیں. انہوں نے بتایا, یہاں سے پین لیا, کاغذ پہ راستہ بھیجا کہ درگاہ سے نکلے تو ایسے چلے, پھر ادھر مڑے, پھر ادھر مڑے, ایسے ہوتے ہوتے آپ متھرا پہنچے, پھر وہاں سے بھرت پر پہنچے, اور ایسے جے پور ویسے پہنچے نہیں پہنچے. وہیں دانش میاں کھڑے ہوئے تو ان کا ایسا کرو, چلنا چاہتے ہیں بس ہماری گاڑی کے پیچھے پیچھے بھائی واہ 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 واہ. میں تو اجمیر ہی جا رہا ہوں, بھائی واہ 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 واہ. میری گاڑی کے پیچھے پیچھے اپنی گاڑی لگاؤ, اور یہ مت سوچنا کہاں مڑ رہی, جہاں مڑے وہاں تم بھی موڑنا, جہاں رکے وہاں تم بھی, جہاں دوڑے وہاں تم بھی دوڑنا, جہاں رک جائے وہاں تم بھی رک جانا, جہاں ہلکی ہو گاڑی وہاں تمہاری گاڑی, جہاں میں اتروں وہاں تم بھی اترو, پھر جب میں سوار ہو جاؤں تم بھی سوار ہو جاؤ, پیچھے پیچھے چلتے رہو گے اجمیر پہنچ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پیر کے پیچھے پیچھے اس لیے چلتے ہائے ہائے, تاکہ جہاں وہ پہنچے اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی پہنچ جائیں. وہ کہاں پہنچے گا, کہاں پہنچے گا. دیکھو ہندوستان کا اگر پیر ہے تو غریب نواز کے دامن تک پہنچے گا, ہائے ہائے, اور پھر ان کے دامن سے نجف اشرف ہوتا ہوا مدینہ, بے شک, غوث اعظم کے دامن تک پہنچے گا, اور وہاں سے نجف اشرف ہوتا ہوا مدینہ, شیخ شہاب الدین سہروردی کے دامن میں پہنچے گا, پھر وہاں سے نجف اشرف ہوتا ہوا پہنچے گا. تو جہاں شیخ پہنچے گا وہاں مرید پہنچے گا. اگر پیچھے چل رہا ہے اور اگر رک گیا, پیر آگے بڑھ گئے,
اب راستہ کھو گیا کہ کہاں گئے. اور یقین مانو اس دور کے مرید کی ایسی قسمت نہیں ہے کہ وہ اپنے پیر کی خوشبو سونگتا ہوا پہنچ جائے. اللہ. خوشبو تو آ رہی ہے پیر سے, اور جاننے والے جانتے ہیں, احساس کرنے والے احساس کرتے ہیں. خوشبو تو آ رہی ہے, پر ہماری ناک بند ہو چکی. تو ضروری یہ ہے کہ کم سے کم اتنا فاصلہ, بہت فاصلہ ہو جائے تو اتنا ہو کہ اگلی گاڑی کی لائٹیں دکھتی رہیں. پیچھے پیچھے چلنے کا یہ مطلب ہوتا ہے. ہم تاجدار اہل سنت کے مرید ہیں, ان کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمارا بھی کردار یہ ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے وہ چلے, وہ صبح میں اٹھے ہم بھی صبح میں اٹھے, وہ مسجد میں آئے ہم بھی مسجد میں آئے, فجر کی ادا کی ہم بھی فجر ادا کریں, اس کے بعد قرآن شریف پڑھا ہم بھی قرآن شریف پڑھیں, اسماء الحسنی کا ورد کیا ہم بھی اس کا ورد کریں. پھر اس کے بعد ظہر کے انتظار میں رہے, ظہر کا وقت آیا ظہر ادا کی, اور فجر سے ظہر تک اپنے دوسرے کام کرتے رہے. حلال کام آپ بھی کرتے رہے. وہ مدرسے میں آستانے میں بیٹھ کر لوگوں کی فریاد سنتے رہے, کہانی سنتے رہے, غم سنتے رہے, افسانے سنتے رہے. آپ کے پاس اگر ایسا نہیں ہو آپ تو اپنی روزی روٹی کمانے چلے جائیں. پھر ظہر کا وقت ہو تو پھر پیر مسجد میں تو مرید مسجد, عصر کا وقت ہو تو جب پیر مسجد میں تو مرید مسجد, سبحان اللہ. مغرب کا وقت ہو تو پیر مسجد میں تو مرید مسجد. سبحان اللہ. اسی طرح نمازیں آپ کو معلوم ہے, امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت احمد میاں غزولوی انہی کی اولاد میں فاروقی ہیں. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم اپنے باغ میں کچھ کام کر رہے تھے, کچھ پانی دے رہے ہوں گے, کچھ کر رہے ہوں گے. اچانک خیال آیا کہ عصر کی جماعت نکل گئی, نماز نہیں کی, جماعت نکل گئی. جیسے ہی یہ خیال آیا کہ جماعت فوت ہو گئی, اپنے باغ کو اسی وقت غریبوں میں صدقہ کر دیا. اللہ. اور فرمایا کہ جس باغ کی وجہ سے میری جماعت نکل جائے ایسا باغ مجھے نہیں چاہیے. اللہ اللہ. آپ ذرا سوچیں, ایک مومن کی شان یہ ہے نمازوں کو لے کر, دین کو لے کر. شمس ماریرا کا نعرہ ہم سوتے جاگتے لگاتے ہیں, مگر شمس ماریرا کے دادا کی زندگی کو دیکھو. سیدنا شاہ آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبادت کا یہ عالم تھا, تقوی کا یہ عالم تھا, پرہیزگاری کا یہ عالم تھا, صوم و صلات کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ آپ دائمی روزے دار, روز روزہ. عید کے ان چند ایام میں کہ جن میں روزہ نہیں رکھا جاتا, ان دنوں میں صبح کو ایک پان کھا لیتے تھے اور باہر آ جاتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ ظاہر ہو جائے کہ میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں, مگر آج عید کا دن ہے تو میرا روزہ نہیں ہے, میرے منہ میں پان ہے, بس کھانا آنا اتنا. کوئی آپ سمجھتے ہو کہ عید کے دن بہت پوری سوئیاں کر پان کھا. گھر میں آپ کے والد سے کہا گیا, آپ کے والد کون؟ سیدنا شاہ برکت اللہ. ہندوستان میں قاسم فیضان بغداد اور ایسے غوث والے کہ جس پر نظر ڈال دے وہ بھی غوث والا ہو جائے. سبحان اللہ. آپ سے کہا گیا حضور صاحبزادے 3 سال سے اپنی بیوی سے بولے نہیں. کتنے؟ 3 سال سے توجہ نہیں ہے بیوی کی طرف. بلایا, پوچھا گیا, عرض کیا حضور جس دن شادی ہوئی تھی اس دن شادی کی تقریبات کی وجہ سے میری تہجد قضا ہو گئی. اللہ. اب تک اس کا کفارہ ادا کر رہا ہوں. کیسا نفس کشی کا عالم تھا, کیا تقویٰ اور ورع کا عالم تھا. تہجد کی نماز فرض نہیں ہے, مگر چونکہ وہ مرید سے پیر کے تھے کہ تہجد کے وقت پیر مسجد میں چلا جاتا تھا تو مرید بھی مسجد میں چلا جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے پیر کے مرید. یہ ہوتی ہے ارادت, بیعت. بیعت کرتے وقت پیر کیا کہتا ہے؟ توبہ کرتا ہوں میں سب گناہوں. تو آپ کہتے ہیں توبہ کرتا ہوں میں سب گناہوں, تمام بری باتوں سے. تو آپ کہتے ہیں تمام بری باتوں سے. یا اللہ توبہ قبول کر, توبہ پر قائم رکھ.
اور معلوم ہے آپ کو پیر جب توبہ کرا لیتا ہے تو دعا کرتا ہے اور آیت پڑھتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور جب اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے تو پیر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس نے توبہ کر لی ہے، اب اس کے دلوں کو گناہوں سے پاک کر، سبحان اب اللہ، اس کے دل کو گناہوں سے پاک کر، ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ دعا پڑھی جاتی ہے، وہب لنا، یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس کے باوجود ہم اٹھے اور اپنی پھر پرانی روش پر آ جائیں تو پھر یہ کوئی بیعت ہے؟ تو تاجدار اہل سنت کے مریدوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلیں۔ ہمارے پیر و مرشد میں صبر و استقلال دیکھا ہے، ہم نے اپنے پیر و مرشد میں سخاوت و فیاضی بھی دیکھی ہے، ہم نے اپنے پیر و مرشد میں ایمان کی قوت بھی دیکھی ہے، ہم نے اپنے پیر و مرشد میں غوث اعظم کی محبت بھی دیکھی ہے، ہم نے اپنے پیر و مرشد میں شمس ماریرا سے عقیدت بھی دیکھی ہے۔ سبحان تو ہم نے جو دیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ میرا پیغام ہے اس کورس میں آنے والوں کو کہ ہم سب تاجدار اہل سنت کے پیچھے پیچھے چلیں، جو وہ کرتے تھے وہی ہم کر لیں، یہی ایک مرید کے لیے اچھی بات ہوتی ہے، بہتر بات ہوتی ہے۔ اب جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر دوں، ورنہ یہ ہوگا کہ عنوان کچھ بنایا اور باتیں کچھ کر دیں۔ یہ باتیں بہت ضروری تھیں، اس لیے میں نے عرض کی تاکہ یہ چیزیں ہم اس پر غور کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے پیر کا تعارف، جب ہمارے کردار کو کوئی دیکھے تو ہمارے پیر کا تعارف ہو جائے کہ ان کے پیر کیسے ہوں، ایسا ہمیں اپنا کردار بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اسی بات پر جم گئے، ڈٹ گئے، مضبوطی سے قائم ہو گئے۔ جب مضبوطی سے قائم ہو گئے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور ملائکہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، حزن و ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، سبحان اللہ، مبارک ہو تمہیں، خوشخبری ہو تمہارے لیے اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے ایک مومن بندے کی شان ظاہر فرمائی۔ اب یہاں اس آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے صرف یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، باقی پورے دین کو نہیں مانتے، یہ مطلب نکالنا اس کا زندگیت ہے، زندگی ہے، گمراہی ہے، بے دینی ہے، الحاد ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پورے دین کو دل سے تسلیم کیا۔ بے شک اللہ ہمارا رب ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں اور آخری پیغمبر ہے اور اس کے رسول ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے نبی آخر الزمان پر نازل کی گئی، تو تمام فرشتے برحق ہیں، تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، جنت و دوزخ پر ہمارا ایمان ہے، قضاء و قدر پر ہمارا ایمان ہے، روز قیامت پر ہمارا ایمان ہے۔ غرض یہ کہ تمام وہ باتیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے سب کی سب پر ہم ایمان لائیں، اس کا مطلب ہے قالوا ربنا اللہ۔ تب جا کے یہ اس آیت کریمہ کی خوشخبری میں وہ لوگ شریک ہوں گے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ ہمارا رب، یہودی بھی تو یہ کہتے ہیں، یہودی بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب، اور بعض عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ اب یہودی اور عیسائیوں پر فرشتے آئیں گے؟ یقین مانو فرشتے آئے، مگر کبھی بندر بنانے کے لیے آئے، کبھی سزائیں دینے کے لیے آئے، کبھی بستی الٹنے کے لیے آئے، کبھی جوؤں کا عذاب دینے کے لیے آئے،
کبھی طوفان نوح میں سب کو بہانے کے لیے آئے تو ان پر بھی، مگر خوشخبریاں لے کر نہیں آئے۔ صرف اللہ ہمارا رب ہے، باقی دین کو ہم نہیں مانیں گے، یہ گمراہی اور کفر ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ، دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ تو اب اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا قالوا ربنا اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، بلکہ دل سے تصدیق کر دی اس بات کی کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس نے جو رسول بھیجا ہے وہ سچا ہے، اور وہ رسول جو خبر دیتا ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایمان، اس سے مراد ہے ایمان، یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہو گئے، ایمان لے آئے، نبی کریم کی تصدیق کر دی اور ان سے محبت کر لی، ان کی ہر بات کو سچ مان لیا، وہ لوگ مراد ہیں۔ صرف اللہ کو رب ماننے والے نہیں، یہ پورے دین اسلام کو ماننے والے۔ اب ماننے کے بعد اللہ فرماتا ہے جب مان لیا دل سے ثم استقاموا، اب مان لیا، اب اس پر قائم ہو گئے، ڈٹ گئے، جم گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یقین مانو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ایمان تو لے آئے مگر دین پر ڈٹے نہیں، دین پر جمے نہیں، اور جو ایسے ہوں گے ان کے لیے آگے کی خوشخبری نہیں ہوگی۔ آگے کی خوشخبری انہی لوگوں کے لیے ہے جو دین پر جم گئے ہیں، ڈٹ گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اپنے پیروں مرشد کو، جو کہ پیروں کے ذریعے ہی آپ کو دین کی سمجھ اور فہم ملے گا۔ آپ دیکھو اپنے پیر کی زندگی میں کہ یہ ایمان لائے، اللہ کو مانا، رسول کو مانا، قرآن کو مانا، دین کو مانا، اسلام کو مانا، شریعت کو مانا، ثم استقاموا، اور اس پر ایسے ڈٹ گئے کہ جوان بیٹے کی شہادت ہوئی، شکوہ نہیں کیا۔ آپ سوچیں کہ یہ کیسا بڑا پہاڑ تھا جو تاجدار اہل سنت اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ بیٹا بھی کون؟ لولا لنگڑا بیٹا نہیں تھا، بدصورت بیٹا نہیں تھا، کانا اندھا بیٹا نہیں تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہزاروں لاکھوں حسینوں میں ایک حسین غلط نہیں ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد، جاہل اور کم علم بیٹا نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ لاکھوں عالموں کا عالم، غلط نہیں ہوگا، زندہ باد، حق ہے، بے زبان اور گونگا نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہزاروں لاکھوں واعظین کا واعظ، تو غلط نہیں ہوگا۔ بے شک، ہاتھ میں قلم تھاما، جب ہاتھ میں قلم تھاما تو سیف اللہ المسلول کی یاد تازہ ایسا بیٹا کہ جو صرف بدائیوں میں عقیدت کی بات نہیں کرتا تھا، حاضر ہوا تو کہا کہ میں اپنا علم، اپنا تقوی، اپنی طہارت، اپنی بڑائی، اپنا فضل و کمال اور نسبت و نام و نسب سب مادرہ کی سرحد کے باہر رکھ دیتا ہوں، اور کہا کہ میری حیثیت دنیا میں اس وجہ سے ہے کہ میں ماررہ کی چوکھٹ کو بے حیثیت ہو کے چومتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایسا بیٹا، فخر خاندان بیٹا، حق ہے، اجداد کے نقش قدم پر چلتا ہوا بیٹا، بے شک، تشنگان علوم دینیا کو سیراب کرتا ہوا بیٹا، گمگشتہ راہ طریقت کی سمتیں ٹھیک کرتا ہوا بیٹا، بے شک، غوث اعظم کی غلامی کو اپنی پہچان بناتا ہوا بیٹا، غریب نواز کی سلطنت میں ان کو معین و مددگار مانتا ہوا بیٹا، آل احمد کی نگاہ الفت تجھ پہ ہر آن ہے، کیا ہونا ہے، یہ کہتا ہوا کہ جو عالموں میں بیٹھے تو نمایاں مقام پر نظر آئے، صوفیاء میں بیٹھے تو نمایاں نظر آئے، فقراء میں بیٹھے تو نمایاں نظر آئے، اور اگر اپنے شیخ کے مریدوں میں بیٹھ جائے تو نمایاں نظر آئے، اور دنیا کے شیوخ میں بیٹھ جائے تو نمایاں نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا لائق فائق نعرہ تکبیر، ایسا لائق فائق بیٹا، ایک سیکنڈ لگا بس، حافظ صاحب موجود تھے، جس سیٹ پر شیخ صاحب بیٹھے تھے اسی سیٹ پر جو پوری گاڑی کی ہوتی ہے، ایک طرف شیخ صاحب ایک طرف حافظ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک سیکنڈ لگا، میں اور حاجی اقبال پیچھے بیٹھے تھے، حضرت آگے بیٹھے، گولیاں چلی، ایک گولی شیخ صاحب پہ لگی اور شیخ صاحب حافظ
صاحب کی گود میں جھکتے چلے اور بس معاملہ ختم. آپ سوچیں کہ یہاں تک پہنچانے میں اس قادری گلشن کے اس پھول کو یہاں تک پہنچانے میں مالی کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑا. جب فصل بہار اگ کر تیار ہو گئی اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. آپ ذرا سوچیں جی, آپ سوچیں کہ ایسا بیٹا شہید ہو گئے 1 سیکنڈ میں, اور شہید بھی کوئی گڑ گڑا کے معافیا مانگ کے روتے ہوئے نہیں, میری جان دو میری جان دو, ایسا کرتے ہوئے نہیں. حضرت امام نبوی کی 40 حدیث شریف کی کتاب پڑھتے ہوئے, سبحان اللہ, حدیث پڑھتے ہوئے. آپ کو ایک واقعہ سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا, اس نے کہا یا حضور یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے ابھی کچھ دیر میں اس کی موت ہو جائے گی, اس کا وقت آ گیا ہے حضور, اس کی روح نکل جائے گی. آپ نے اس شخص کو بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ, ابھی کچھ دیر کے بعد تم مر جاؤ, تمہاری روح نکال دی جائے گی. اس نے کہا حضور میں کیا کروں؟ فرمایا علم حاصل کرو. آپ سوچیں, فرمایا کہ ابھی کچھ دیر کے بعد روح نکال لی جائے گی. مرید کہتا ہے حضور کیا کروں اب میں؟ فرمایا علم حاصل کرو. اس نے سنا علم حاصل کرو, فوراً قرآن کھول لیا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی. تلاوت کر رہے تھے اور روح پرواز کر دی. سبحان اللہ. اب وقت آ گیا ہے. اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے سنا نہیں کہ سرکار نے کیا کہا اور انہوں نے کیا کہا, مگر اتنا ہم نے دیکھا کہ جب وقت آیا تو حدیث کی کتاب کھلی تھی. کل قیامت کے دن اگر موت کا فرشتہ مل جائے پوچھ لینا کہ اسے دلہا کی روح کس وقت ملائی. سبحان اللہ. حدیث پڑھتے ہوئے ایسا بیٹا 1 سیکنڈ میں شہید. واپس آ گئے بتائیے بغداد شریف میں سپرد خاک کر کے. ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا اور بغداد شریف میں جب شہید ہو گئے شیخ صاحب, میں حضرت اور حافظ صاحب اور حاجی اقبال جب واپس آئے وہاں سڑک سے واپس بغداد شریف پہنچے تو میں نے درگاہ میں حاضر ہوئے تو میں نے جالی پکڑ کے ایک کیفیت تھی تو میں نے کہا حضور یہ کیا کر رہا ہے؟ پیر یہ بات سن رہا تھا. بغداد شریف سے باہر گئے تو مجھے بلا کر سمجھایا کہ خبردار ایسی بات ہرگز منہ سے نہ نکالنا, جاؤ درگاہ میں معافی مانگ کر. ایسی بات کیسے نکالنا؟ سبحان اللہ. اور اپنے وصال سے 1 دن پہلے فرمایا کہ میں غوث اعظم سے کہہ سکتا ہوں. لوگ تم خود کی کیا کہہ دیں گے, مسکرا کے فرمایا. زندہ باد. پہلے تو یہ پوچھا کہ دیکھو کیا میں موت سے ڈر رہا ہوں؟ کیا نہیں ندیم بھائی تھے, میں تھا. کہا نہیں حضور آپ انور مولانا انور تھے. فرمایا کیا دیکھو مجھے دیکھو کیا میں موت سے ڈر رہا ہوں؟ مسکراہٹ چہرے پر. میں نے کہا نہیں بالکل خوف نہیں. مسکرائے, فرمایا ڈر کیسے سکتا ہوں, میں شیر کا بچہ ہوں. سبحان اللہ. موت سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ میں غوث پاک سے کہہ تو سکتا ہوں. کیا کہہ سکتے ہو؟ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک آپ کی کرامت سنی ہے کہ مردے آپ زندہ کر دیتے ہیں, اب مجھے مرنے کے بعد زندہ کر کے دکھائی دے جاتے. مسکرائے کہا مگر میں یہ کہوں گا نہیں. کہہ سکتا ہوں غوث پاک سے. آپ ذرا سوچیں, بات چھوڑو کہ مردہ ہو کے زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے, مگر یہ بات کہنے کے لیے ایک مقام چاہیے. اس سے نیچے مقام کے آدمی کی حیثیت نہیں ہے. غوث پاک کی بارگاہ یہ کہہ سکے کہ کہہ تو سکتا ہوں, کہوں گا نہیں. زندہ باد زندہ باد. حضور تاجدار اسلام مجھے تنبیہ کی کہ تم ایسا کیوں کہی ہے غوث پاک کی جاری پکڑ, خبردار یہ نہ کہنا. اب تدفین ہو گئی. تدفین کے بعد اگلے دن جب ہم شیخ صاحب کی مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے گئے اور واپسی ہو رہی تھی ہماری, اب ہندوستان آنا تھا, تو حضرت نے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا بھیا اگلے سال پھر آؤں گا میں. اور فرمایا یہ مت سمجھنا تم سے ملنے آؤں گا.
میں اپنے غوث کی چوکھٹ چومنے آؤں گا تو تم سے بھی ملاقات ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فرما کے آئے ہیں قبر پہ کھڑے ہو. ایسا بیٹا ایک سیکنڈ میں رخصت ہو گیا. اب بدھائیوں آ گئے ہزاروں لوگوں کا مجمع. ڈاکٹر خوشتر نورانی صاحب نے عالم ربانی نمبر چھاپا, اس کا اجرا ہوا. یہاں پر شرف ملت موجود تھے اور دیگر مشائخین اعظام موجود تھے, علماء مفتیان اکرام. کیا آپ نے تاجدار اہل سنت کی کسی بات سے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے اللہ سے شکوہ کر دیا ہو کہ مولا اتنی جافشانی کے بعد تو ایسا بیٹا تیار ہوا تھا, ایک سیکنڈ میں واپس لے لیا؟ تب کبھی دیکھا درگاہ میں حضرت کا کلام حضرت نے لکھوا کر وہاں اس لیے چپکایا ہے کہ میرے مرید آ کر دیکھیں کہ جوان بیٹے کی موت پر صبر کیسے کیا جاتا ہے. جا کر پڑھ لیجیے کلام لکھا. اللہ اللہ. میرے بیٹے, میرے بھیا, میرے بابا, خدا حافظ, اسی لیے لکھ کے لگایا ہے کہ مریدوں کی تربیت ہو جائے کہ اگر ناگہانی آفت کوئی آ جائے تو اس پر شکوہ نہیں کرتے. ثم استقاموا, چونکہ وہ ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹ گئے ہیں, جم گئے. اب ان کے قدموں کو جوان بیٹے کی موت بھی ہلا نہیں سکتی. 21 سال کی عمر میں اگر باپ کا سایہ ہٹ جائے تو ہل نہیں سکتے. 30 سال کی عمر میں اگر بیوی کی موت ہو جائے, ایک چھوٹی بچی جو ابھی دودھ پی رہی تھی اور بیوی کی موت ہو جائے تو قدم لڑکھڑاتے نہیں. حضور تاجدار اہل سنت ایک مرتبہ بھون شریف تشریف لے جا رہے, اور یہ بات اس وقت کی ہے جب ہماری اماں کی شادی نہیں ہوئی. ایٹا کے پاس ایکسیڈنٹ ہو گیا, جیپ سے تھے, جیپ سے چل رہے تھے اور بھی ساتھ میں لوگ تھے. ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بہت چوٹ لگی اور باقی کسی کی چوٹ نہیں ہے, صرف حضرت کے چوٹ, باقی سب کے معمولی کھلو تھے. اور ایک ایسی چوٹ لگی کہ ایک دم غنودگی سی ہو گئی, بہت معاملہ خراب ہوا. اب ذرا سا حضرت کو تھوڑا سا ہوش آیا. حضرت نے پوچھا ہم کہاں ہیں؟ حضور ایٹا کی طرف ہے. فرمایا مارا لے چلو, اسپتال لے چلو نہیں کہا, ڈاکٹر کے پاس لے چلو نہیں کہا, دوائیں دلوا دو, پٹی کرا دو نہیں کہا. فرمایا مارا لے چلو, وہ قریب ہے. ثم استقاموا, کیونکہ یہ دین پر ڈٹ چکے تھے. ان کا ایمان تھا کہ جب تک ہمارا رب ارادہ نہیں فرمائے گا خون نہیں بہ سکتا, چوٹ نہیں لگ سکتی, موت نہیں آ سکتی, ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا, آفت نہیں آ سکتی, بس پریشانی نہیں آ سکتی. اور جب ارادہ فرما لیا اس نے تو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا. ثم استقاموا, چونکہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لا کر کہ وہی موت و حیات کا خالق ہے, اس ایمان پر ڈٹ چکے تھے, جم چکے تھے. ان کا صبر و استقلال, آپ سوچیں یہ رات نہ کافی ہے بلکہ شوال کا مہینہ بھی نہ کافی ہوگا اگر ہم ایک چیز کی مثال لے کے چلیں. اتنے پیر ہیں دنیا میں, اتنے شیخ ہیں, اتنے ولی ہیں کہ ہر کسی کی زندگی کو اگر بیان کرو ہماری اپنی زندگی اسی کام میں نکل جائے. اور اے اللہ ہماری زندگی اسی کام میں نکل جائے کہ ہم اولیاء کا ذکر کرتے رہے, تیرے حبیب کا ذکر کرتے رہے, تیرا ذکر کرتے رہے. تو تاجدار اہل سنت کے مریدوں, درگاہ عالیہ قادریہ سے عقیدت اور محبت کا رشتہ رکھنے والوں, دیکھو اپنے پیر کی استقامت اور دین اور ایمان اور اسلام پر اس کے ثابت قدمی کا عالم کو دیکھو. دنیا کی پریشانیاں آئیں مگر زبان پر شکوہ نہیں آیا, دل میں ملال نہیں آیا, ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے, اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. ایسا نہیں ہوا شیخ صاحب کی شہادت کے بعد کہ نمازوں میں سستی ہو گئی ہو کہ اب کیا جائیں مسجد, یہی چھن گیا جو تھا سرمایہ ہماری بڑھاپے کا. نہیں, شیخ صاحب کی شہادت کے بعد مسجد سے جانا کیا رکتا؟ آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو, اور کبھی ایک آدھ بار پڑھی بھی ہوگی, نہیں تو کم از کم مسجدوں میں دیکھا ہوگا لوگ. بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو, ہو سکتا ہے کبھی پڑھ لی ہو ٹائیفائڈ ملیریا, اور یا کسی کو دیکھا ہو. لیٹ کر بھی اگر نہیں ہل سکتے تو نگاہوں کے اشارے سے پڑھو, آنکھوں کے اشارے سے. ایسی نوبت ابھی آپ تک نہیں آئی, نہ آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا. مگر ہم نے حضور تاجدار اہل سنت کے آخری ایام میں اس مسئلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کیسے اللہ کا ایک ولی, ایک مقرب بندہ بستر بیٹھ کر آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
جب تک بستر عدالت پر رہے مگر بات چیت کرتے رہے تو کہتے تھے مٹی لے کر آؤ تیمم کراؤ، اٹھ کے جا نہیں سکتے تھے۔ جب مٹی منگانے کی بھی سکت نہیں رہی تو دیوار کے برابر میں تھے، دیوار پہ ہاتھ مارنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب اتنا بھی ہوش ختم ہو گیا تو اذان کی جیسے ہی آواز کان میں آتی تھی ایسے ہاتھ اٹھنے سے بن جاتے۔ ہم نے دیکھا یہ ہے پیر۔ ثم استقاموا، جو ایمان لانے کے بعد ایمان اور اسلام اور شریعت پر جم جاتا ہے، ایسے ہی وہ رتبے نہیں ملتے اللہ کی طرف سے، اتنی آسانی سے نہیں مل جاتا ہے۔ ثم استقاموا، جب یہ بندہ اس استقامت کا مظاہرہ کر دیتا ہے، اپنے کردار میں رچا اور بسا لیتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تب اس پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے جب آتے ہیں، اب مفسرین نے کہا کہ وہ 3 وقت ہو سکتے ہیں فرشتوں کے آنے۔ اب یہ تفصیل لمبی ہو جائے گی، چلیے اس کو عزم کرتے ہیں۔ تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیا کہتے ہوئے آتے ہیں؟ اللہ تخافو، ہرگز ہرگز ڈرنا نہیں۔ ارے بندہ تو ثم استقاموا ہو چکا، آپ کس سے ڈرے گا؟ اللہ تخافو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور ملال بھی نہ کرو، حزن و ملال اور محرومی دل میں نہ رکھو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بندے کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جب کسی بندے کا آخری وقت آتا ہے تو رشتہ دار کھڑے ہو جاتے ہیں، سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور آب زمزم ہو تو وہ منہ میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا وہ مبارک شریف کا پانی ہوتا ہے رکا تھا تو وہ ایک ایک بوند ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آسانی ہو جائے۔ اب اللہ کا ایک بندہ کہ جس کا کوئی رشتہ دار نہیں، جس کا کوئی دوست نہیں، جس کا کوئی تیماردار نہیں، مگر حال اس کا یہ ہے کہ ایمان لا چکا ہے، ثم استقاموا، اور اس پر استقامت جما چکا ہے، اب کوئی نہیں ہے اس کے پاس، تتنزل علیہم الملائکہ، اب ضرورت نہیں ہے کسی رشتہ دار کی کہ سورہ یاسین پڑھے، اب ضرورت نہیں ہے کسی رشتہ دار کی کہ کلمے کی تلقین کرے، اب ضرورت نہیں ہے کسی انسان کی کہ درود پڑھے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور ملائکہ یہی کہنے کے لیے آتے ہیں، کیا کہنے کے لیے؟ اچھا ملائکہ کرتے کیا ہے وہ سنتے چلو۔ میں نے آپ چونک رہے ہو کہ درود کی ضرورت نہیں، ایک عاشق رسول دنیا سے جا رہا ہے، درود کی ضرورت نہیں ہے، درود کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کسی رشتہ دار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جو فرشتے آ رہے ہیں تو بھی درود پڑھنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بے درود، فرشتوں میں کوئی بے درود نہیں، یہ خاصیت انسانوں میں ہے، فرشتوں میں بے درود نہیں ہوتا، کوئی فرشتہ بھی ایسا نہیں ہے جو بے درود ہو، ہر فرشتہ درود پڑھنے والا ہے، اور ہم فرشتوں سے محبت کرنے والے ہیں کیونکہ فرشتے ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ بے شک، ہمارا تو اس پر یقین ہے کہ غیر اللہ بھی مدد کرتے ہیں، جب فرشتے کریں گے نحن اولیاؤکم، فرشتے تو کہہ رہے ہیں بندے سے کہ ہم تمہارے مددگار ہیں۔ اسی آیت کے بعد فرشتے نازل ہوئے، اب بندہ بظاہر ایک جنگل میں ہے، اپنی جھوپڑی میں ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، مگر فرشتے آ گئے، اور فرشتوں نے آ کر کیا کہا؟ اے اللہ کے بندے، ڈرنا نہیں، تیرے دل میں ایک خوف ہے کہ کل قیامت کے دن میرا حال کیا ہوگا۔ اللہ تخافو، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور یہ کہنے کے لیے بھیجا ہے کہ میرے اس بندے سے یہ بتا دے کہ قیامت کا خوف نہ کرے، ولا تحزنوا، اور کوئی حزن و ملال نہ کرو، بلکہ کیا کہا فرشتوں نے؟ وَأَبْشِرُوا، ایک بشارت دے دی ہاتھ کے ہاتھ، کہ کون سی بشارت؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی بشارت دے دی۔ کون سی جنت؟ جو اب کمائی جائے گی۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اے اللہ کے بندوں، جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اس جنت کی خوشخبری لے کر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کو اللہ اس بات سے بے نیاز کر دیتا ہے کہ اب ان کے لیے کوئی قرآن پڑھے، اب ان کے لیے کوئی کلمہ پڑھے، اب ان کے لیے کوئی فاتحہ کرے، اب ان کے لیے کوئی صدقہ کرے، تب ان کا ایصال
اللہ کے ولی جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہو، اب جب ان کے لیے ایصال ثواب ہوگا تب ان کے مرتبے بڑھیں گے اور تب ان کو جنت کی کھڑکی کھلے گی۔ جنت کی کھڑکی جب کوئی شیخ کامل سپرد خاک کیا جاتا ہے تو اس کے مرید اس کے لیے جنت کی کھڑکی نہیں کھلواتے، بلکہ وہ قبر میں جا کر اپنے مریدوں کے لیے جنت کی کھڑکی کھلواتے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی واہ واہ، زندہ باد۔ اور اجمیر میں تو پوری کھڑکی نہیں، دروازہ کھول دیا، جنتی دروازہ، زندہ باد بھائی، واہ واہ واہ۔ تو شیخ کامل اگر ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ شیخ اور ولی، جس کو دنیا میں لوگ ولی اور شیخ سمجھتے ہوں، اگر وصال کے بعد اپنے مریدوں کی حاجت روائی نہ کر سکے، کرامت نہ دکھا سکے، تو پھر وہ ولی نہیں تھا، پھر جادوگر تھا۔ انتقال کے بعد اگر سارے معاملات ختم ہو جائے تو پھر وہ ولی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ولایت اللہ سے تعلق کا نام ہے۔ جب تک زندہ تھے تو بیوی سے بھی تعلق تھا، بچوں سے بھی تعلق تھا، مخلوق سے بھی تعلق تھا، کمائی سے روزی سے تعلق تھا، گھر سے کھلیان سے کھیت سے تعلق تھا، مگر اب تو صرف اللہ سے تعلق ہے۔ جب تک زندہ تھے تو نمازوں کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی جانا ہوتا تھا، مسجد بھی آتے تھے، گھر بھی جاتے تھے، کعبے میں بھی جاتے تھے، بازار میں بھی جاتے تھے، مگر اب نہ بازار جا رہے ہیں، نہ گھر جا رہے ہیں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی دوست، نہ احباب، نہ دنیا، کچھ نہیں، اب تو صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اب تو تعلق بڑھ جانا چاہیے نا، اور بڑھ جاتا ہے۔ محررہ مقدسہ میں جب آپ گنبد میں داخل ہوں گے، صاحب البرکات پر مدار شریف اور اس کے سیدھے ہاتھ پر ایک ہری چادر ہلکی سی چڑھی رہتی ہے، بہت بھاری چادر نہیں ہوتی، ایک معمولی چادر ہری، تھوڑے سے پھول۔ جو لوگ کہتے ہیں قبروں میں اتنی چادریں لا دیتے تھے، محررہ شریف جا کر نہیں دیکھتے، چند پھول کی پتیاں، ایک معمولی چادر۔ اسرائیل بھائی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مجھے پتہ نہیں کہ اتنی میلی ہونے کے بعد چادر بدلتے تھے، وہ پھر رہتی تھی ہری کی ہری، ہری چادر، شمس محررہ کا مراد، ایک معمولی چادر، مگر وہ چادر دنیا دار کے لیے معمولی ہو سکتی، مگر ہم قادری برکاتیوں کے لیے معمولی نہیں۔ یہ وہ چادر ہے جس نے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، یہ وہ چادر ہے جس نے ہمیں محفوظ کر رکھا ہے، یہ وہ چادر ہے جو ہمارا پردہ نہیں کھلنے دیتی۔ اور یہ چادر یقین مانو قسم خدا کی، یہی چادر غوث اعظم کی چادر ہے۔ تو وفات اور وصال کے بعد، آپ کو وصال کے بعد کی بات سناتا چلوں۔ جب حضرت صاحب قبلہ کا زمانہ آیا، حضرت سیدنا شاہ خاتم الاکابر حضور سیدنا شاہ علیہ رسول احمدی ماہر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدی پر جلوہ افروز ہوئے، تو کچھ لوگ آئے شہرت سن کر ماہر جلاؤ مرید ہو لے ہم نے، مگر آ کر دیکھا تو ایک سادہ مزاجی شمس محررہ کے، ان کے یہاں کچھ لوگ شمس محررہ کے مرید تھے، انہوں نے بھیجا تھا کہ اب ان کے جانشین ان سے مرید ہو جاؤ۔ شمس محررہ کی شان تو پوری ہندوستان میں مشہور تھی۔ جب آ کر دیکھا محررہ میں حضرت صاحب کو، تو اس سادہ مزاج، سفید کپڑے جیسے اب رفیق ملت پہنے ہوئے تھے، تو انہیں تو بدن ہو گئے، مزہ نہیں آیا، واپس ہونے لگے۔ جب واپس ہونے لگے، شمس محررہ کا وصال ہو چکا، جب واپس ہونے لگے تو دیکھا سامنے شمس محررہ دو پہاڑوں کو ہاتھ پہ لیے کھڑے، اور فرماتے ہیں کہ واپس جا کر میرے لخت دل، لخت جگر، آل رسول سے مرید ہو جاؤ، ورنہ اگر اس راستے سے گزرے تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر پیس دو۔ یہ وصال کے بعد کی بات، وہ لوگ واپس ہوئے، پھر مرید ہوئے، اور ہم تو دن رات شمس محررہ کی مدد اور ان کی طاقت اور ان کی نصرت کا مظاہرہ دیکھتے رہتے۔ تو شیخ طریقت کا پردہ ہو گیا تو اب معاملہ کچھ نہیں رہا، یہ گمراہی کی بات۔ ایسے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا تھا جو پردہ فرمانے کے بعد رہنمائی نہ کر سکے؟ پھر کسی ایسے شخص سے سودا کیا ہوتا جو وصال کے بعد تمہاری رہنمائی کرتا۔ آپ سوچیں، ثم استقاموا، یہ سب باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ دین اور اسلام پر، شریعت پر
استقامت سے قائم ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے ان کو خوشخبری دیتے ہیں خوف نہ کرو۔ اب ایک میں یہ سوچنے لگا، یہ کسی تفسیر میں نہیں ہے بات، اور یہ تفسیر بالرائے میں سمجھ لینا اس کو، یہ میرے ذوق کی بات، میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نے تفسیر بالرائے میں محفوظ کر دی، تفسیر نہیں، میرے ذوق کی بات ہے کہ فرشتے ان اولیاء سے آ کر یہ کہتے کیوں ہیں اللہ تخافو، کس بات کا خوف ہوتا ہے ان کو؟ میرا ذوق ہی کہتا ہے ان کو یہ خوف ہوتا ہوگا کہ میں تو آ رہا ہوں، میرے مریدوں کا کیا، میرے ماننے والوں کا کیا ہوگا، جنہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ان کا کیا ہوگا؟ فرشتے نے آ کے تسلیم دی، اللہ تخافو، خوف نہ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ولا تحزنوا، ملال نہ کرو، یہ میرے ذوق کی بات۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو یہ ہے شیخ کامل، اور اللہ کے وہ نیک بندے جو ایمان لانے کے بعد اس پر قائم ہو جاتے ہیں، مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کے قدموں کو لڑکھڑاہٹ نہیں ہوتی، جو راستہ نہیں بھٹکتے، جو شریعت سے انحراف نہیں کرتے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا سودا نہیں کرتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں۔ ثم استقاموا، جو بدر میں آپ نے دیکھا یہ ہے استقامت، جو احد میں آپ نے دیکھا یہ ہے استقامت، جو حنین میں آپ نے دیکھا یہ ہے استقامت، جو خیبر و خندق میں آپ نے دیکھا یہ ہے استقامت، جو کربلا میں آپ نے دیکھا یہ ہے استقامت، جو بغداد میں آپ نے دیکھا یہ ہے استقامت، جو اجمیر میں آپ نے دیکھا یہ ہے استقامت، جو مارینا میں آپ نے دیکھا یہ ہے استقامت، اور جو بدایوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو استقامت ہے، بھائی واہ واہ واہ، یہ استقامت ہے۔ اب کوئی چیز راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں بندھے ہیں ہاتھ میرے سلسلے میں غوث اعظم کے، بے شک، پڑی ہے پاؤں میں بیڑی معین الدین چشتی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مبارک ہو کہ ہمارا رشتہ ایسے شیخ کامل کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں غوث اعظم کا ہاتھ ہے اور پیروں میں غنی نواز کی بیڑیاں پڑی ہوئی۔ بے شک بے شک بے شک، بارہا سنا ہوگا تاجدار اہل سنت سے کی زبانی اور ان کے شعروں میں کہ تاجدار اہل سنت کو بچپن میں جب آپ چھوٹے تھے غریب نواز خواب میں تشریف لائے اور مرید کر لیا۔ تاجدار اہل سنت کو، تاجدار اہل سنت ان کو اپنا پیر نہیں سمجھتے رہے، پوری زندگی اجمیر شریف حاضر ہوتے رہے اور منقبت کہہ کر حاضر ہوتے رہے، 100 سے زیادہ حاضریاں آئے اجمیر شریف، خوب منقبتیں لکھی، اپنا پیر مانگتے رہے تو ہم غریب نواز کو زیادہ پیر مانگتے ہیں۔ آپ ذرا ایسا شہر کام، ماریرا سے تعلقات تو اسی دن طے ہو کر فل اسٹاپ لگ گیا تھا جس دن شمس ماریرا نے یہ فرما دیا تھا کہ اگر کوئی میرے مولوی سے، مولوی کی اولاد سے، اولاد در اولاد سے اگر عداوت رکھے تو قیامت کے دن آل احمد سے اور اس کے پیران سلسلہ سے بخشش۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس دن ہو چکی بات۔ یہ تعلق ہے ماریرا سے بدایوں کا۔ عرض کر دوں ماریرا کی بڑی نوازشات ہیں۔ شمس ماریرا نے، حضرت صاحب قبلہ نے وہاں کے شہزادگان کو مدرسہ قادریہ بھی بھیجا، بے شک، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ تعلیم حاصل کرو، اللہ، مگر ہمارا یہ رشتہ ان سے نہیں جڑ پایا کہ ہم نے ماریرا والوں کو پڑھا ہے۔ نہیں، توبہ توبہ، زبان کٹ جائے، یہ بات تعریف ہے۔ حضرت ابراہیم میاں تاج الفہول سے بیعت نہیں ہوئے آ کر، مگر نہ تاج الفہول نے کہا یہ میرے مرید ہیں، نہ ان کے جانشین نے کہا یہ ان کے مرید ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ تھا کہ مرید ہونے والا سرہانے بیٹھا ہوا ہے اور مرید کرنے والا پائٹی بیٹھا ہوا ہے، اور مرید کرنے کے بعد اپنے مرید کو نظر پیش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ رشتہ بھی ہمارا نہیں، ہمارا رشتہ وہی ہے جو شاہ عین الحق قائم کر کے آ گئے۔ بس وہ رشتہ ہے، یہی رشتہ ہے کہ وہ آقا ہے ہم غلام ہیں، یہ آقا زادے ہیں ہم غلام زادے ہیں، بے شک، یہی رشتہ۔ اور سنو، نعرہ مطلب وقت نہیں ہے، اور اسی یہ رشتہ قائم ہوا، ثم استقاموا، اور ہم اسی پر قائم ہیں، ہم ڈٹ گئے، جم گئے اسی کے، اسی لیے ہم پر نوازشات اتر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور وہ ہم سے فرما رہے ہیں، ماریرا سے فرما رہے ہیں کہ ڈرنا مت، میں نے وعدہ کر لیا ہے تمہارا۔ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ حافظ صاحب ہمارے علاوہ ہے کون،
شمس ماہرہ بھی کہہ چکے کہ مولوی کا میرے سوا ہے کون؟ زندہ باد زندہ فرما چکے. اور اگر یہ نہ فرمایا ہوتا تو آج 7 نسلیں بیت گئی, کہیں تو بھٹکا ہوتا مولوی کے خاندان کا کوئی. کیا بات. سہارا تلاش کرنے کے لیے کہیں تو ہاتھ بڑھایا ہوتا. قسم خدا کی یہ آسمان گواہی دے گا, یہ زمین گواہی دے گی کہ مولوی زادوں نے کسی در پر ہاتھ نہیں پھیلایا, بے شک حق ہے. جھولی نہیں پھیلائی, کبھی ہاتھ نہیں. عزت سب کی, زندہ باد. توقیر کی, عزت کی, مہمان نوازی کی, سب کچھ کیا, ہاتھ نہیں پھیلایا کیونکہ ہاتھ میں اب جگہ نہیں ہے. ہاتھ تو بند چکے ہیں, اب پھیلائیں گے کیسے؟ تو بندے ہوئے. زندہ باد زندہ باد. ہم نہیں پھیلا سکتے ہاتھ. آپ دیکھیں نوازشات نازل ہو رہی ہیں. یہ جو آپ چادر دیکھ رہے ہیں خوشبو آ رہی ہے اس میں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نوازشات کی بات ہے, فقیر اس قابل نہیں. یہ ان کی نوازشات, اور ان کو نوازش کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں. بلا وجہ بھی نوازش, اور قسم خدا کی وجہ تلاش کرتے تو ہم پہ تو نوازش ہو نہیں پاتی. ہمیں کون سی وجہ ہے؟ یہ تو بس ان کا کرم ہے جو بلا لیتے ہیں. ہمارے تو مرشد فرما چکے, اب یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ بلا لیتے ہیں, ورنہ ہم میں ہے لگا کون سا سرخاب کا پر. تو ہمارا ہاتھ آج تک نہیں پھیلا دی. 3 صدیاں گزر گئی. جس دن شمس ماہرہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس کے بعد سے ہاتھ نہیں پھیلایا کہیں, ضرورت بھی نہیں پڑی. آپ کو بتاتا چلو, تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمارے ملجا و ماوا فخر خاندان عثمانیہ مجیدیہ, مجدد خاندان عثمانیہ مجیدیہ, حضرت سرکار صاحب الاقتدار مطیع الرسول سیدنا مولانا شاہ عبد المقتدر قادری بدایونی مسند سجادگی پر فائز ہوئے, تو میاں صاحب قبلہ نے ایک سکہ نظر کیا. ایک سکہ کتنا؟ اس ایک سکے کی برکت دیکھ رہے ہیں. جس زمانے میں لوگ اپنے صوبے سے دوسرے صوبے نہیں جا پاتے تھے, اپنے شہر سے دوسرے شہر اکیلے نہیں جا پاتے تھے, اس زمانے میں سیف اللہ مسعود بغداد جا. قادری دولہ نے دندار کر دی. ہر سال 45 سال لگاتار چادر لے کر گئے. تاجدار اہل سنت 60 سے زیادہ مرتبہ گئے. ہزاروں لوگ آ رہے ہیں, لنگر چل رہا ہے, سب کچھ ہے کہ نہیں؟ بے شک. ایک سکے کی کرامت. الحمدللہ, بلا فخر, کوئی گھمنڈ تکبر نہیں, مگر عنایتوں پر ناز کرتا ہوں. جب میں مسند سجادگی پر بیٹھا اور پہلی بار ماہرہ حاضر ہوا تو مقتدر آقا کو میاں صاحب نے ایک سکہ دیا تھا. اب مہنگائی بڑھ گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے. میاں صاحب نے ایک سکہ دیا تھا, حضور رفیق ملت نے مجھے 5 سکے عطا کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی ایک سکے کی قیمت ادا نہیں ہو سکی, ابھی ان 5 سکوں کو نکالنے کی نوبت نہیں آئی ہے. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اور جس دن نکلے گا, جس دن نکلیں گے دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. اب اس ایک سکے کی رونق دیکھ رہے ہیں. خزانہ خالی نہیں ہوتا. حضرت اسامیہ قدسی بدایونی کا شعر آج محفل میں کسی نے پڑھا, ختم ہوتا نہیں جس در کا خزانہ قدسی, ختم ہوتا نہیں جس در کا خزانہ قدسی, ہم خزانہ اسی دربار سے پائے ہوئے ہیں, ہمیں اسی دربار سے خزانہ ملا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک بار مرید ہوئے 300 سال پہلے, ثم استقاموا, آج تک اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں. تو نوازشات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد غلامی کر لیا تھا, ثم استقاموا, آج تک اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کر لیے تھے, ثم استقاموا, آج تک اسی پر ڈٹے ہوئے. تو جب اللہ کے وہ پیارے بندے اور خوش نصیب بندے جو جن کی یہ صفات ہوتی ہیں, جب وہ یہ اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اور فرشتے یہ خوشخبری لے کر آتے ہیں کہ ڈرو مت, غم نہ کرو, ملال نہ کرو, بلکہ تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کر لیا گیا. تاجدار اہل سنت علیل ہے, کسی کو نہیں معلوم کل کیا ہو جائے. آنکھ کھولتے ہیں, روشن دان کی طرف دیکھتے ہیں, ندیم بھائی سے یا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون آیا.
ہمیں کیا معلوم کون آیا؟ آئیے آئیے تشریف لائیے فرما رہے ہیں۔ تو کون آیا؟ مجھ سے پوچھا کہ کیا اس سے پہلے میرے ساتھ یہاں حاضر ہوئے ہو، آستانے میں لیٹے ہو؟ میں نے کہا حضور یہ تو آپ خانقاہ ہے۔ غصہ آ گیا، فرمایا نہیں یہ بتاؤ اس سے پہلے میرے ساتھ یہاں حاضری تھی؟ میں سمجھا پتہ نہیں کہاں حاضر ہو گئے۔ میں نے کہا جی حضور آ چکا ہوں آپ کے ساتھ، اس کا بہت خوش ہوں۔ میں منع کیوں کروں؟ آ چکے ہو؟ کہاں آ چکے؟ فرمایا کہ اور سنیے، فرمایا کہ یہ حافظ صاحب مجھے اجمیر شریف میں اکیلا چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ وہی واہ واہ واہ، حافظ صاحب مجھے کہاں، میں کہاں مارا پھروں؟ یہ فرمایا واپس چلو، حاضری ہو گئی۔ اب آگرہ رک گیا، آگرہ ہوٹل میں چھوڑ کر مجھے چلے گئے حافظ صاحب۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیسا ہوٹل ہے؟ ہمارے آستانے میں غوث پاک کا گنبد لگا ہوا۔ میں نے کہا یہ کیسا ہوٹل ہے جس میں غوث پاک کا گنبد لگا ہوا؟ مسکرائے، فرمایا کہ ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث؟ تو غوث مسکرا کر فرمایا کہ غوث پاک کو تو سب مانتے ہیں۔ کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں، اب کسی کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا۔ پوچھا آج کون سا دن؟ عرض کیا سنیچر۔ فرمایا نہیں آج نہیں مروں گا، اللہ اللہ، سنیچر کے دن یا تو جمعے کو ہو جاتا جو ہونا تھا یا پھر کل ہو جائے۔ مغرب کا وقت آیا، مجاہد نے کہا حضور افطار کر لیں۔ فرمایا اب تو اذان ہو چکی، افطار کا وقت تو نکل چکا، کل کا افطار انشاءاللہ قادری دلہا کے ساتھ کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا، ادھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سحری کا وقت ختم ہوا ہے، اعلان ہوا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ ادھر تاجدار اہل سنت نے پردہ فرمایا۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں آخری وقت تک جو رہا معاملہ ثم استقاموا، اس پر ڈٹے رہے۔ غنودگی کے عالم میں بھی اجمیر دکھائی دے رہا ہے، بزرگ دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا موقع غنیمت ہے پوچھ لوں، میں نے پوچھا حضور کوئی عیادت کو آیا؟ چونکے کون؟ میں نے کہا غوث پاک قادری دولہ چنگا کوئی آیا؟ آپ بیمار ہیں کہتے سے ایسی باتیں نہیں کرتے، سب آئے ہیں، سب آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ یہ باتیں غنودگی کے عالم میں چل رہی ہیں، اور کیوں نہ چلیں؟ کس کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں؟ اس شمس ماررہ کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں کہ جب ان کے وصال کا وقت آیا اور 16 ربیع الاول آئی، غنودگی کا عالم ہے۔ مریدوں سے کہا کہ مجھے استنجا کرا، بٹھا لو مجھے استنجے کے۔ مریدوں نے آپ کو سہارا دے کر بٹھالا، جلال آ گیا آپ کو۔ فرمایا کہ بغداد مولا کی طرف رخ کر کے بٹھا دیا۔ یہ غنودگی کا عالم ہے۔ جس پیر کی غنودگی کا عالم ہو کہ غنودگی میں بغداد دکھ جائے اس کو مہاراجہ سے، اس کے ہوش کا عالم جاؤ۔ تو اس پیر کے غلام تھے، تو ان کی غنودگی، ان کو غنودگی میں بغداد دکھ رہا تھا، تو اس مرید کو غنودگی میں اجمیر دکھ رہا تھا۔ ثم استقاموا، اور اس پر ڈٹ گئے۔ یہ انعام ملا، فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں کہ اب ڈرنا نہیں۔ اور کیا کیا نہیں فرمایا؟ فرمایا کہ میری انتقال کا مسجد سے اعلان مت کرنا، مائک سے۔ مجھ سے کہا حافظ صاحب آ گئے؟ میں نے کہا تو آ گئے، آنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اقبال کو مقصود کو بھی بتا دو۔ میں نے کیا بتا؟ یہ بتا دو کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، آ جائیں گے بیچارے، شریف ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جب ہوگا تو بتا دیں گے، ابھی سے کیا بتا۔ پھر فرمایا اچھا یہ جو مہمان آئیں گے یہ کھانا کہاں کھائیں گے؟ باہر سے بن کر آئے گا کہ مدرسے میں بنے گا؟ یہ پوچھ رہے۔ میں نے کہا کبھی ہوٹل سے آیا ہے آستانے میں کھانا؟ یہیں بنے گا، جو ہوگا کھلائیں گے آپ کے مہمان۔ اچھی بات۔ اور جو میں کپڑے پہنے ہوں یہ اتار کے کہاں رکھو گے؟ ایسے مت ڈال دینا کہ مرید اٹھا کے لے چلا جائے، اتار کے پنی میں باندھنا، ایک طرف رکھنا۔ اور پھر اس طرح جب بستر پہ لیٹے ہوئے تھے فرمایا کہ یہاں سے اٹھا کے ایسے قبلے کی طرف کر کے لٹا دینا، اور پھر مجھے یہاں سے مسجد میں جو راستہ بنا ہوا ہے ادھر سے مسجد والے حجرے سے ہوتے ہوئے گھر میں جانے کا، وہاں سے گھر میں لے جانا، گھر میں غسل ہوگا، غسل اس طرح ہوگا، پھر وہاں سے تیار کر کے خانقاہ میں لانا اور باب اسید سے جنازہ نکلا۔
ہاں یہ یاد رکھنا کہ مجھے ٹھوکرے نہ لگے، اللہ دھکا نہ لگے مجھے، آہا آرام سے لے جانا، ٹھیک ہے صاحب۔ اب جب جنازہ تیار ہوا اتنی دھکا مکی، ہم تو حافظ صاحب اور میں تو کہتے کہ کیا کریں، میں تو یہی ڈرتا رہا بھائی درگاہ تک کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب اٹھا کے کسی کے گھر ہاتھ مار کے خبردار منع کیا تھا ٹھوکرے نہ لگے، یہ کیسی دھکا مکی ہو رہی؟ میں یہی ڈرتا رہا کہ بھائی کہیں اخفائے حال منظور رہا ہوگا، ورنہ تو ہونا تو ہوتا یہی غلاف ہٹا کے کہتے کہ کمبختو کتنا دھکا لے گا پیر بہت لے سکون سے لے چلے۔ درگاہ شریف میں لا کر رکھ دیا کہ بمشکل تمام درگاہ کے اندر پلنگ ٹوٹ گیا دونوں طرف سے، پائے ٹوٹ گئے، چٹنی ٹوٹ گئی سب جی۔ تو میں نے تو کہا کہ بھائی اب ہم یہاں تک لے آئے، اب آپ اپنا جنازہ خود لے آئیے، ہمارے بس کی نہیں۔ تو تھوڑی دیر میں جنازہ درگاہ میں پہنچا، چھوٹی درگاہ میں قادری دولہا اور مقتدر آقا کے پائنتی رکھا گیا، پھر وہاں سے بڑی درگاہ میں لے گیا، پھر تقسیم۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو شیخ اپنے آخری وقت میں یہ پوچھ رہا ہو کہ میرے مرید آنے والے مہمان کھانا کہاں کھائیں گے، ہے نا، ادھر پہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے، دل میں ایک ڈر آیا کہ مریدین بھوکے نہ رہ جائے، فرشتہ نازل ہوا، اس نے کہا اللہ تخافو، خوف نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ خوف کرنے کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے جلوے ایمان لا کر ثم استقاموا کے ہیں، ایمان لا کر اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ کہ تمہارے پیروں کو دنیا کے زلزلے ہلا نہ سکیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیر و مرشد کی محبت میں فنا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، صحابہ کے پیروکار بن جائیں، نبی کی سنتوں کو اپنا لیں اور بزرگان دین سے محبت کرتے رہیں، غوث اعظم غریب نواز کی غلامی کا دم بھرتے رہیں۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جب میں نے استغاثہ لکھا بڑے پیر صاحب کے شان میں حضرت کی بیماری کے وقت، تو اسد معین حضرت کو سنا رہا تھا، اس میں ایک شعر آیا کہ غلاموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے آقا آ جائیں، غلاموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے آقا آ جائیں، کہاں کا رنج و غم کیسی مصیبت ہم بھی دیکھ لیں گے۔ فرمایا کہ اس کو ایسا کرو کہ غلاموں کے اس کو ایسا کرو مریدوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے خواجہ آ جائیں۔ کہا میں تو خواجہ صاحب کا مرید ہوں۔ میں نے کہا مگر یہ استغاثہ تو بڑے پیر صاحب کی شان میں ہے۔ فرمایا ایک ہی بات ہے، الحمدللہ بدائیوں والے تفریق نہیں کرتے، للہ الحمد ہوں میں قادری چشتی عشقی، للہ الحمد ہوں میں قادری چشتی عشقی، مجھ کو اجمیر پہ ہوتا ہے گمان بغداد، ہم تو سفید گنبد میں نیلے گنبد کے جلوے دیکھ لیا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ معاملہ نہیں، اگر کوئی ترازو لے کے بیٹھے کہ بدائیوں والے چشتی کی زیادہ ہیں کہ قادری زیادہ، تو دونوں پلے برابر آ کر ہو جائیں، کیونکہ مہررہ میں بھی دونوں پلے برابر ہیں، سمجھے، مہررہ شریف میں دونوں پلے برابر ہیں، بدائیوں کے بھی دونوں پلے برابر، اور مہررہ کا ہر مرید جس کے پلے برابر نہ ہو مہررہ کا سچا مرید نہیں، دونوں پلے برابر ہونے چاہیے۔ چشتی قادری قادریت ہے چشتیت سے بہم نگ دوپن کا ہے، تو دونوں پلے تو برابر ہونے چاہیے، الحمدللہ دونوں پلے برابر ہیں۔ تو غریب نواز سے غوث پاک سے محبت رکھیں، ان کے آستانوں کی حاضری، اور پھر اپنے آقا نعمت حضور اچھے میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوکھٹ پر اسی طرح نیاز مندی کے ساتھ خراج پیش کرنے جاتے رہیں، اور ان کے جانشینوں اور گدی نشینوں کے اسی طرح ہم قدم بوسی کرتے رہیں، ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھواتے رہیں، ان کا کہنا مانتے رہیں، ان کو خوشی پہنچاتے رہیں، ان کو آرام پہنچاتے رہیں۔ آپ لوگوں نے دھکا مکی کر دی ابھی مسافر چکر میں، یہ مت کرنا، آپ جاتے ہوتے ہیں ان کو آرام پہنچائیے تو آپ کو آرام ملے گا، ان کو تکلیف ہوئی تو پھر آپ کو تکلیف، تو ان کو جتنا آرام ہو، یہ کہیں کہ ہاتھ چومو تو چوم لو، اجازت دے تو یہ کہیں کہ نہیں ایسے ہی دے دیا۔ آپ نے سوچے نوکری کر کے اگر حاصل کیا تو بھی ٹھیک ہے، آپ کو اتنا فیاض ہوتا ہے نوکری کی ضرورت نہیں، ایسے ہی لے جایا کرو، تو اور بڑی بات ہو گئی۔ تو ہاتھ چوم کے جو ملتا وہ بنا ہاتھ چومے اپنی جگہ بیٹھے مل جائے گا۔ اپنی اپنی یقین مانو اس یقین کے ساتھ کہ جو برکت ان کے ہاتھ سے ملی تھی وہ ایسے ہی انہوں نے دیا۔ تو دھکا مکی نہ کریں، ادب کرتے رہیں جب تک ہم زندہ رہیں۔
اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔